کونسل کے اندر یہ بحث چلی اور کوئی تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک یہ بحث چلتی رہی. قبلہ ڈاکٹر ایاز صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. وہاں ایک بات آئی اور وہ نقطہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہم ضرور ذکر کریں. کوئی شخص اگر کسی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا, ڈزنٹ میٹر, کوئی بات نہیں, وہ اگر فضائل بیان نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں. کل 18 ذی الحجہ یوم شہادت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر کل کوئی شخص ظہر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں, اپنے مکتب میں, اپنے ادارے میں, اپنی امام بارگاہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان نہیں کرتا, کوئی مسئلہ نہیں, اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کوئی کسی کے فضائل نہیں بیان کرتا. لیکن جس نقطے پر ہم سب کو آنا چاہیے, دفع المضرۃ اولا من جلب المنفعت, توہین برداشت نہیں ہوگی. کوئی شخص اشارتاً یا کنایتاً اہل بیت اطہار کی شان میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, ائمہ کی شان کے اندر, اسی طرح معصومین کی شان کے اندر, اسی طریقے سے حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی شان میں ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً گستاخی یا بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے, یہ برداشت کے قابل نہیں. اور ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ ہمارا جائز اور منصفانہ مطالبہ یہ بھی ہوگا, کروڑوں سنی عوام کا یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, ان حضرات کی شان کے اندر بھی ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیں ساری اہل علم شخصیات ہیں, یہ وہ منصفانہ ڈیمانڈ اور حکم اور مطالبہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فرما کر غیروں کے بتوں کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے, جو شعور بھی نہیں رکھتے, جن کے باطل ہونے پر ہم سب کا اجماع اور اتفاق ہے, باطل محض ہیں یہ بت, لیکن ان بتوں کے بارے میں بھی, ان معبودان باطلہ کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا گالی مت دو. تو پتہ چلا گالی کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے, لہذا توہین نہیں ہو, بے احترامی نہ ہو, گالی نہ ہو, گستاخی نہ ہو. اس نقطے پر ہم سب کو آنا بھی چاہیے اور اپنے فالورز کو بھی لانا چاہیے. اور آخری بات یہ کہہ کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں, صراحتاً گستاخیوں کا ہمارے پیر صاحب نور اللہ قادری صاحب بیٹھے ہیں, کچھ حکومتی زعماء ہوا کرتے ہیں, پیغام پاکستان, اسی طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, اور ہمارے ان زعماء کی محنتوں سے صراحتاً گستاخیوں کا سلسلہ تو کچھ بند ہو رہا ہے, اس پر تو بند باندھا جا رہا ہے. لیکن میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, انٹرنیٹ کے ایک کلک پر جائیے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مقدسات کے باب میں ذو معنی جملے کہنا, اشارتاً گستاخیاں کرنا, کنایتاً گستاخیاں کرنا, اور پیچھے کچھ واقعات کا پس منظر کا اشارہ کر کر کے اس طریقے سے گستاخیاں کرنا, اس کا ایک سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے. برائے کرم اس نقطے کی طرف بھی ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے. گالی کسی کی مذہبی مجبوری نہیں ہے, بے احترامی کوئی اہل بیت کی شان کے اندر نہ کرے, بے احترامی کوئی صحابہ کرام کی شان کے اندر نہ کرے. جب تک یہ کام نہیں ہو سکتا اس وقت تک اتحاد امت کی روح ہم پیدا نہیں کر سکتے. اگر اس کا مغز اور اس کا حقیقی فلسفہ ہمیں پیدا کرنا ہے تو اس کے یہی اصول ہیں, یہی نقوش ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ماشاءاللہ.